اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج کا میرا عنوان ہے ہمارے انمول رشتے۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو صرف یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے وعدوں، پیسوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسے نبھانے کے لیے تو سمجھدار لوگ چاہیے۔ ہمارے پاس بہت رشتے ہیں، جیسا کہ ماں باپ، بہن بھائی اور میاں بیوی وغیرہ۔ یاد رکھیں، کوئی بھی رشتہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، فرشتہ صرف تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی بھی رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہزاروں غلطیاں نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم کسی بھی رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں تو ایک غلطی ہی اس رشتے کو توڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہمارا دین اسلام لڑائی، بغض اور حسد کی بنیاد پر نہیں، محبت اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا تھا۔ بغض اور حسد روحانی کینسر ہیں، یہ ہماری نیکیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ پھر جب ہم اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، جب ملاقات کا وقت قریب آتا ہے تو ہمارا دامن نیکیوں سے خالی ہوتا ہے۔ وہاں ہماری انا اور عزت نفس ہوتی ہے۔ کس بات کا غرور ہے اے انسان؟ آج مٹی کے اوپر اور کل مٹی کے نیچے، کل کو مٹی میں مٹی ہونا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، منا لیجئے، جوڑ لیجئے وہ تعلق، وہ رشتہ جو ٹوٹ چکا ہے۔ ہماری ہسٹری میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو معافی مانگنا چاہتے تھے، رشتہ جوڑنا چاہتے تھے، پہل بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یاد رکھیں، جو وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ آپ کی غلطی ہے تو معافی مانگ لیں، غلطی نہیں ہے تو صلح میں پہل کیجیے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے۔ اس ساری نفرت اور غصے کو محبت میں بدل لیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھتی ہوں۔ ایک بہو اور ساس کے درمیان تعلقات ناگوار تھے۔ بہو اپنے والد کے پاس گئی اور کہا کہ اپنی ساس کی شکایت کی۔ والد نے اس سے جب اپنی غلطی تسلیم کرنے کا کہا تو اس نے کہا کہ میں ہمیشہ محبت سے رہتی ہوں، ساری غلطی ان کی ہے۔ والد نے انہیں کچھ جڑی بوٹیاں دی اور کہا کہ ہر کھانے میں ملا دینا، یہ زہریلی جڑی بوٹیاں ہیں، اور ان کو جواب نہ دینا، محبت سے رہنا وغیرہ۔ ایسے وہ آہستہ آہستہ مر جائیں گے اور کسی کو تم پر شک بھی نہیں ہوگا۔ بہو اپنی ساس کے ساتھ محبت سے رہنے لگی، لیکن محبت سے سب کچھ بدل گیا۔ اب وہ بہو اپنے والد کے پاس گئی اور کہا کہ میں ان سے دور نہیں ہونا چاہتی، وہ میری ماں جیسی ہیں، ان جڑی بوٹیوں کا اثر ختم کرنے کے لیے کچھ کریں۔ والد نے کہا کہ وہ زہریلی نہیں بلکہ صحت کے لیے مفید جڑی بوٹیاں تھیں۔ میں جانتا تھا کہ محبت سب کچھ بدل سکتی ہے۔ آپ نے اس واقعے سے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ محبت اور اچھے اخلاق میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ وقت ہے آپ کے پاس، اٹھ جائیں، معافی مانگیں یا پہل کر لیں۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اس بات کو یاد رکھیں۔ جب پرندہ زندہ ہوتا ہے تو وہ چیونٹیوں کو کھاتا ہے، اور جب پرندہ مر جاتا ہے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 تیلی بنا سکتا ہے اور ایک تیلی 1,00,000 درخت کو جلا دیتی ہے۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو مٹی سے خوراک لیتا ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو مٹی اسے اپنی خوراک بنا لیتی ہے۔ عزیز سامعات، یاد رکھیں، وقت ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، زندگی نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ زندگی لگ جاتی ہے وقت بدلنے میں، وقت نہیں لگتا زندگی کو بدلنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رشتے انمول خزانے کی صورت میں عطا کیے ہیں۔ رشتے توڑنے نہیں، جوڑنے سیکھیں۔ ایک باپ پتنگ اڑا رہا تھا۔ بیٹا اس پتنگ کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ ڈور اس پتنگ کو اوپر نہیں جانے دیتی، اس کو کاٹ دیں۔ باپ نے پتنگ کاٹ دی۔ پتنگ چند لمحے خوب اوپر گئی اور پھر نیچے گر گئی، اور لوگ اس کے اوپر سے اسے رون کر گزرنے لگے۔
پھر باپ نے بیٹے سے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مزید ترقی کر سکتے ہیں، مزید اونچا بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ ہمارے والدین جو پرانے خیالات کے مالک ہیں، ان کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے۔ جب ہم ان سے کٹ جاتے ہیں تو پہلے 6 مہینے، سال، 1.5 سال خوب ترقی کرتے ہیں، پھر ہمارا حال اسی پتنگ کے مانند ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ والدین کی وجہ سے ہی ہم اس اعلیٰ مقام پر تھے۔ آپ ایک ایک کر کے 50 پینسلز توڑ سکتے ہیں، لیکن 50 پینسلز اکٹھی نہیں توڑ سکتے، کیونکہ ان میں اتفاق ہے۔ ہماری قدر بھی تب تک ہے جب تک ہم اپنے خاندان سے جڑے ہیں۔ آج کل رشتے ٹوٹنے کی بہت وجوہات ہیں، جن میں سے ایک مین پیسہ ہے، یعنی سٹیٹس۔ ایک دن درد نے دولت سے کہا، کتنی خوش نصیب ہو، ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں، ہر کوئی مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تب دولت نے کہا، خوش نصیب تو تم ہو جسے پا کر لوگ اپنوں کو تو یاد رکھتے ہیں، بد نصیب تو میں ہوں جسے پا کر لوگ اپنوں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ دراصل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیسے کو اپنا غلام بنانے کی بجائے خود اس کا غلام بن جاتے ہیں۔ جب آپ گھر میں کسی میڈ کو رکھتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ کام آسان ہو جائے۔ اسی طرح پیسے کو بھی اسی طرح رکھیں، رشتوں میں مت گھسائیں۔ پیسہ ہے اور آپ کے پاس سائیکل ہے تو بائک لے لیں، بائک ہے تو کار لے لیں، فین ہے تو کولر، کولر ہے تو اے سی، بس کام آسان کریں اور کچھ نہیں۔ محبت سے، خوشی سے اس چھوٹی سی زندگی کو گزاریں۔ اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھیں۔ یاد رکھیں، اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی سجدوں میں نہ ملتا۔ ایک لڑکا اپنی کہانی لکھتا ہے کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میری چچی کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی، میرے بڑے ہو جانے کے باوجود مجھے خود کھانا کھلاتی اور میرا بہت خیال بھی رکھتی۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ چچی آپ کے خلاف سب سے باتیں کرتی ہیں۔ میری ماں نے چچی سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ میری ماں نے مجھے بلایا، میں پریشان ہو گیا۔ میں ماں کی نظروں میں جھوٹا نہیں بننا چاہتا تھا۔ جب چچی نے میرے منہ سے سنا تو کہنے لگی، ہاں میں نے یہ بات کی ہے، اب میرا بیٹا جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ وہ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں اور میں نے ان کا ساتھ کیا کیا ہے۔ پھر میں پڑھنے کے لیے غیر ملک چلا گیا۔ میرے دل میں بے چینی سی تھی، حالانکہ وہ بہت پرانے تھے اور سب اس بات کو بھول بھی چکے تھے، لیکن مجھے سکون نہیں ملتا تھا۔ آج میں اپنے گھر 4 سال بعد واپس آ رہا تھا اور بہت خوش تھا، کیونکہ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان سے معافی مانگوں گا۔ لیکن جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری چچی ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اب میں ساری عمر پچھتاتا رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی پچھتانا پڑے۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا کہ ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پٹتے ہیں، لیکن تم اتنا چلاتے کیوں ہو؟ لوہے نے کہا، جب اپنا ہی اپنے کو مارے تو درد بہت ہوتا ہے۔ عزیز سامعات، ٹھنڈے دماغ سے اللہ کو حاضر جان کر سوچیں کہ ہم نے وہ رشتے کیوں توڑ دیے جو ہمیں جوڑتے جوڑتے خود ٹوٹ گئے تھے۔ اٹھیے، اللہ سے معافی مانگیں، دل صاف کریں اور صلح کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دل صاف کر دے اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔